حي على الفلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. کل کے درس میں سورہ حاقہ کی اس سے پہلے کی آیتیں بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے روز میدان حشر کا نقشہ اللہ نے کھینچا ان آیتوں میں. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب یمین یعنی سیدھے ہاتھ والوں کا تذکرہ بیان فرمایا کہ جو جن کا نام اعمال جن کا رزلٹ ان کے سیدھے ہاتھ میں ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ کہ وہ آدمی کہ جس کا رزلٹ اس کے الٹے ہاتھ میں اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے. اب وہ کیا کہے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا لیتہا کانت القاضیہ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وہ کہے گا کہ کاش میرا رزلٹ مجھ کو نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور میں یہ جانتا ہی نہیں کہ میرے رزلٹ کے اندر کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ کاش کہ دنیا کے اندر مجھ کو جو موت آئی تھی اسی موت میں میرا کام تمام ہو جاتا میرا کام ختم ہو جاتا. پھر اللہ رب العالمین کے سامنے یہ تمنا کرے گا کہ ما اغنى عني مالیہ هلك عني سلطانیہ کہ دنیا کا جو میرا مال تھا میری دولت تھی میرا اسباب تھا وہ آج کے دن میرے لیے کچھ بھی کام نہیں آیا. هلك عني سلطانیہ دنیا میں میرے پاس جو پوسٹ تھے دنیا میں میرے پاس جو منصب تھے جو عہدے تھے وہ کسی بھی قسم سے کچھ بھی آج مجھ کو کام نہیں دیے. تو یہ کافر کی پریشانی کا حال اور یہ کافر کی پریشانی کا عالم ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے بائیں ہاتھ کے اندر اس کے الٹے ہاتھ میں اس کا رزلٹ دے گا. وہ یہ کہے گا اور یہ آرزو کرے گا کہ کاش مجھ کو یہ رزلٹ میرا معلوم ہی نہیں ہوتا اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو موت دی تھی اسی موت میں میرا کام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھ کو اس حشر کے لیے اس حساب و کتاب کے لیے نہ اٹھاتا تو بہتر ہوتا. پھر اپنے مال اور اپنے اسباب کو کوسے گا کہ وہ مال وہ دولت کہ جس کو اس نے دنیا کے اندر مختلف طریقوں سے لپیٹا ہوگا مختلف قسم سے جمع کیا ہوگا اور اس مال کو جمع کرنے میں نہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کو دیکھا ہوگا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا ہوگا نہ حلال کا خیال رکھا ہوگا نہ حرام کا خیال رکھا ہوگا اور اپنی ساری عمر اس مال کو جمع کرنے اس مال کو اکٹھا کرنے میں گزار دے گا. اسی مال کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوسے گا اور یہ کہے گا کہ جس مال اور دولت کے پیچھے میں نے اپنی ساری زندگی لگا دی آج وہ مال بھی میرے کچھ بھی کام نہیں آیا. اور جس عہدوں اور جس پوسٹ کی خاطر میں نے دنیا میں اکڑتا تھا میں تکبر کرتا تھا میں گھمنڈ کرتا تھا ان پوسٹ پر اس عہدوں پر یہ عہدے بھی آج کے دن مجھ کو کچھ بھی کام نہیں آئے. دنیاوی زندگی کے اندر انسان کسی مصیبت میں پڑ جائے تو اپنا مال کو خرچ کر کے اس مصیبت سے بچ سکتا ہے. یا اگر مال ہو اس کے باوجود اگر اس کے پاس کسی بڑا عہدہ ہو کوئی
کوئی بڑا پوسٹ ہو تو اپنے عہدے کو استعمال کر کے، اپنے پوسٹ کو استعمال کر کے دنیاوی زندگی کے اندر مختلف مصیبتوں اور سزاؤں سے انسان بچ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، اللہ کے دربار میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، اور سوائے انسان کو پچھتانے کے، کوسنے کے کچھ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہوگا، تو وہ اپنے مال کو، اپنے اسباب کو کوسے گا اور کہے گا کہ یا لیتھا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور کہے گا کہ خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہ اس کافر کو، اس مشرک کو، اس گنہگار کو، اس مجرم کو پکڑو اور اس کو جکڑو، خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور اس کو جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈھکیل دو۔ پھر اللہ رب العالمین حکم دے گا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس مجرم کو، اس مشرک اور اس جہنمی کو ایسی زنجیر سے لپیٹو کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، 70 گز ہے، 70 گز والی زنجیر کے اندر اس کافر کو لپیٹنے کا اللہ رب العالمین حکم دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ زنجیر اتنی لمبی ہوگی کہ انسان کے نیچے سے اس کے ڈالی جائے گی، مکمل طور پر لپیٹ کر اس کے ہاتھوں کو، اس کے پیروں کو اس طریقے سے بٹھا دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو اس بات کا حکم دے گا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ رب العالمین اس کو پکڑنے کا، اس کو جہنم میں ڈھکیلنے کا حکم دے گا اور زنجیر کے اندر لپیٹنے کا حکم دے گا۔ زنجیر میں لپیٹنے کا حکم اس وجہ سے دے گا کہ کافر ہو سکتا ہے جہنم میں جانے کے بعد ہاتھ پیر مار کر اس کی تکلیف میں، اس کی مصیبت میں کچھ کمی ہو۔ اگر ہم کو کچھ تکلیف ہو جائے، کچھ جل جائے، کٹ جائے، اگر اس طریقے سے ہاتھ کو جھٹکتے ہیں ہم تو ہماری تکلیف میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم کے اندر اللہ رب العالمین کافر کو اتنی راحت بھی نہیں دے گا، اس طریقے سے اس کو مکمل طور پر لپیٹا اور جکیڑا جائے گا کہ 1 انچ بھی کافر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ اس کے بعد پھر جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ اور اللہ رب العالمین کے عذابات تو دوسرے الگ سے اوپر ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کہے گا کہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ کہے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ آدمی، یہ جو کافر ہے، یہ جو مشرک ہے، جو آج کے دن جہنم کے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے، اس کے جہنم میں جانے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ پر ایمان نہیں تھا اس کا، اللہ کی ذات کو مانتا نہیں تھا، اگر مانتا بھی تھا تو اللہ رب العالمین کے احکامات کی بجاوری نہیں کرتا تھا۔ تو سب سے پہلی وجہ اللہ رب العالمین بتائے گا کہ اللہ کی ذات پر اس کا ایمان نہیں تھا، اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتا تھا، توحید کو جانتا نہیں تھا، توحید کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اور دوسری وجہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ آدمی دوسروں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں تھا۔ جیسا کہ گزشتہ درس کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ کھانا نہ کھلانا یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور کھانا کھلانے پر دوسروں کو نہ ابھارنا یہ بھی جہنم میں لے کر جانے کا سبب ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر اس سبب کو اللہ نے بیان کیا کہ ایک اس کا جرم تو یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کو جانتا نہیں تھا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، دوسرا اس کا جرم یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، اللہ کہے گا کہ آج کے دن اس جہنمی کے پاس، اس مشرک کے پاس، اس کافر کے پاس، اس مجرم کے پاس اس کا کوئی دوست موجود نہیں ہے۔ آج اس کے پاس اس کا کوئی دوست، کا کوئی ہمسایہ یا اس کا کوئی رشتہ دار اس کے پاس آج موجود نہیں ہے۔
دنیا کے اندر مصیبتوں کو کم کرنے کے لیے دوست آ جاتے ہیں، احباب آ جاتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، ایک دوسروں کی مصیبت کو بولتے ہیں، بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ اس طریقے سے انسان کا بوجھ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جہنم کے اندر اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ اس کے پاس آج کے دن کوئی دوست نہیں، وہ اکیلا اللہ رب العالمین کے عذاب کو سہے گا، جھیلے گا، اس تکلیف میں، اس اذیت میں مبتلا رہے گا۔ اور دنیا کے اندر دوست احباب جو ہیں وہ دوستوں کی پریشانی کو، مصیبتوں کو بانٹتے ہیں، چاہے وہ دوست اچھائی کا دوست ہو، چاہے وہ برائی کا دوست ہو۔ اور انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے دوستوں کے لیے بھی، اپنے بیٹھنے والوں کے لیے بھی بہت کچھ کرتا ہے، چاہے وہ اچھے طریقے سے ہو یا غلط طریقے سے ہو۔ اور انسان اپنے دوستوں کی خاطر مختلف راہوں کو اپناتا ہے اور اپنے دوستوں کے بل بوتے پہ بسا اوقات اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام دوستوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آج کے دن اس مجرم کے پاس اس کا کوئی ایسا دوست نہیں کہ جو اس کی تکلیف کو بانٹے، آج کے دن اس کا ایسا کوئی دوست نہیں کہ جو اس کی تکلیف کو، اس کی مصیبت کو کم کر سکے، یا اس کے پاس آج کے دن ایسا کوئی دوست نہیں کہ اس کو کچھ نہ کچھ تسلی کے الفاظ اس کو کہہ سکے۔ تو اللہ نے کہا کہ والا اس کے پاس کوئی دوست نہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس کے پاس جہنم میں اللہ رب العالمین کھانا جو دے گا وہ کانٹے دار درخت اس کو کھانا دیا جائے گا۔ جہنم کے اندر کانٹے دار درخت کا کھانا اس کو دیا جائے گا۔ ایسا کانٹے دار کھانا، ایسا کانٹے دار پھل، ایسا کانٹے دار درخت کے انسان اس کو کھائے گا تو اس کے انتڑیوں کو چیرتے ہوئے وہ کھانا اور وہ پھل جو ہے وہ انتڑیوں کے پیٹ کے باہر نکل جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے اللہ رب العالمین کے اس عذابات سے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ جو غذا ہے، یہ جو کانٹے دار پھل ہے، اللہ رب العالمین گنہگاروں کو، مجرموں کو، کافروں کو اور مشرکوں کو کھلائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ کی اس رکوع کے اندر اور ان آیتوں کے اندر، قرآن مجید کے اندر جہنم کا، جہنم کے عذابات کا اور جہنم کی تکلیفوں کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور اس کی وجوہات بھی اللہ نے بیان کی۔ اس سے بتانا ایمان والوں کو یہ مقصود ہے کہ ایمان والے اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر جائیں، دنیا کے اندر سنور جائیں، سدھر جائیں، اپنی زندگیوں کو بنا لیں، اور کل قیامت کے دن ان عذابات سے بچنے کے لیے اس فرصت کی اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، قیامت کی خطرناکی سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کی فتنوں سے، جہنم کی آزمائشوں سے اور جہنم کے عذابات سے بچائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔